कहानी ओमेरी और खूबसूरत लड़का। ओमेरी एक ऐसा लड़का था जिसकी शख्सियत वीडियो के फ्रेम से बाहर निकलकर दिल तक आ जाती थी। वो खूबसूरत इस मानी में था जो वक्त के साथ निखरता है, ना बनावट ना दिखावा, बस एक पुख्ता मर्द जो जिंदगी के नशेब व फराज देख चुका था। जब मैं उसके सामने बैठा तो बेख्तियार मुंह से निकल गया, ओमेरी, आपकी एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें आपने किसी को बोला था कि ओमेरी निकाह कर ले मेरे साथ। आपने बोला था मेरे साथ पैसे नहीं है, तो आज मेरे साथ भी यही मामला करो। मैं उम्र में उससे छोटा था, मगर मेरे सवाल में मजाक नहीं था, एक संजीदा इल्तिजा थी जो शायद मैं खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पा रहा था। ओमेरी ने मुझे देर तक देखा, वही नजर जिसमें वो जल्दी फैसला नहीं करता था। फिर आहिस्ता से मुस्कुराया और बोला कि जिंदगी वीडियो से ज्यादा मुश्किल होती है। मैंने कहा, मुझे मुश्किल से डर नहीं, मुझे अधूरेपन से डर लगता है। उस लम्हे हमारे दरमियान कोई शोर नहीं था, बस दो सांसें, एक सवाल। वो कुर्सी से जरा आगे हुआ, उसके अंदाज में ना गुरूर था ना बरतरी, बस एक बड़ा आदमी जो सामने बैठे दिल को संजीदगी से ले रहा हो। उसने कहा कि मैं वादे कम और साथ ज्यादा मानता हूँ। मैंने जवाब दिया कि मुझे साथ ही चाहिए। वो लम्हा रोमानी था मगर खामोश, जैसे मोहब्बत ने दरवाजा खटखटाया हो मगर अंदर आने की इजाजत अभी मांग रहा हो। उसके बाद हमारी मुलाकातें शुरू हो गई, कभी वाक पर, कभी चाय के कप पर। वो मुझे जिंदगी के उसूल बताता, मैं उसे अपनी बेचैनी, वो मेरे तजर्बे से बात करता, मैं उसकी आंखों में जवाब ढूंढता। वो अक्सर कहता कि मैं जल्दी नहीं करता, क्योंकि जो चीज़ ठहर जाए वही मजबूत होती है। मैं उस ठहराव में खुद को महफूज महसूस करने लगा। एक दिन मैंने उससे कहा कि आपके साथ बैठकर मुझे कम उम्र होने का एहसास नहीं होता। वो हंसकर बोला कि मुझे तुम्हारे साथ बैठकर उम्र का बोझ कम लगता है। ये जुमला सादा था मगर दिल में उतर गया। हमने एक दूसरे की हदें खुद बनाई, कोई जल्दी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस एहतराम, और इसी एहतराम में रोमान पनपने लगा। वो कभी मेरा हाथ थाम लेता बात समझाने के लिए, मैं कभी उसकी बात आधी छोड़कर खामोश हो जाता, क्योंकि मुझे मालूम होता वो समझ चुका है। मैंने एक रात फिर वही सवाल दोहराया, अगर पैसे ना हो तो भी? उसने कहा, अगर नीयत सच्ची हो तो वक्त सब सिखा देता है। मैंने कहा, तो फिर आज से मुझे वक्त समझ ले। वो मुस्कुराया, मगर उस मुस्कुराहट में जिम्मेदारी थी। उस रात हमने कोई वादा जबान से नहीं किया, मगर दिल में बहुत कुछ तय हो गया। मैं जानता था कि उमेरी के साथ रिश्ता शोर से नहीं बल्कि सब्र से बनेगा, और उमेरी जानता था कि मेरे सवाल में जिद नहीं बल्कि चाहत है। यह कहानी इसी लम्हे शुरू हुई थी जब एक वीडियो का जुमला हकीकत के सामने आ खड़ा हुआ और दो बालिग दिलों ने फैसला किया कि वो एक दूसरे को संजीदगी से सुनेंगे, क्योंकि असल रोमांस वही होता है जो इज्जत के साथ आहिस्ता आहिस्ता गहरा हो। उस सवाल के बाद कि अगर पैसे ना हो तो भी, उमेरी के रवैये में एक खास सी नरमी आ गई थी, जैसे उसने दिल में किसी फैसले की बुनियाद रखती हो। वो अब बात कम और मौजूदगी ज्यादा देता था, और मैं उस मौजूदगी में खुद को गैर मामूली तौर पर अहम महसूस करने लगा था। हमारी मुलाकातें अब सिर्फ वक्त गुजारने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे को महसूस करने के लिए होने लगी। कभी वो मुझे शाम के वक्त बगैर बताए लेने आ जाता, कभी उसके ऑफिस के बाहर उसका इंतजार करता। वो जब गाड़ी का दरवाज़ा खोलता तो उसकी आंखों में एक चमक होती जो मुझे बता देती कि मेरा आना उसके दिल को बदल देता है। हम ज्यादा बात नहीं करते थे, मगर खामोश में रोमान घुलता चला जाता था। एक दिन बारिश हो रही थी, हल्की बूंदें, सड़क पर नमी, और हम एक दरख्त के नीचे खड़े थे। उसने सर्दी से बाजू समेटे तो उमेरी ने बेइख्तियारी अपने शाल मेरे कंधों पर डाल दी। वो लम्स मुख्तसर था मगर दिल तक उतर गया। उसने ऊपर देखकर उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहा था, ऐसी मुस्कुराहट जो सिर्फ चाहने वाले को दी जाती है। उस लम्हे मुझे उम्र का फर्क, दुनिया का शोर, सब गैर जरूरी लगने लगा। हमने एक साथ चाय पी, एक ही कप से, और ये सादगी मुझे किसी बड़े वादे से ज्यादा खूबसूरत लगी। वो कभी मेरा नाम आहिस्ता से लेता, जैसे आजमा रहा हो कि मैं इस आवाज में महफूज हूँ या नहीं, और मैं हर बार उसके करीब हो जाता, जैसे जवाब दे रहा हो कि हाँ, मैं यहाँ हूँ। ओमेरी के अंदाज में एक मर्दाना वकार था, मगर उस वकार के नीचे एक मोहब्बत करने वाला दिल। वो मेरी बातों को ध्यान से सुनता, मेरे जुमले पूरे होने से पहले समझ लेता। कभी कभी मेरी थोड़ी हल्की से ऊपर करके कहता कि बात आंखों में देख कर किया करो, और मैं इस नज़र में खो जाता।
یہ رومانس کسی فلم سین جیسے نہیں تھا بلکہ حقیقت کی طرح گہرا، آہستہ اور مضبوط۔ ایک رات ہم دیر تک ٹہلتے رہے، سڑک خالی تھی اور آسمان پر بادل۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کے ساتھ وقت رک سے جاتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ شاید اسی کو ساتھ کہتے ہیں۔ اس جملے کے بعد اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس بار کوئی جھجک نہیں تھی، انگلیاں ایک دوسرے میں خود بخود سمٹ گئی۔ دل تیز دھڑک رہا تھا مگر سکون بھی تھا۔ ہم نے اس ہاتھ کو دیر تک نہیں چھوڑا، جیسے یقین دلا رہے ہوں کہ یہ احساس عارضی نہیں۔ میں نے سر اس کے کندھے کے قریب کیا تو اس نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کر لی۔ اس لمحے میں ہمیں کسی لفظ کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ رومانس وعدوں سے نہیں بلکہ اعتماد سے بنا تھا، اور میں جانتا تھا کہ امیری جیسے مرد کے ساتھ محبت صرف جذبہ نہیں بلکہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ وہ مجھے کبھی بچہ نہیں سمجھتا تھا، بس تھوڑا چھوٹا، اور میں اسے صرف بڑا نہیں بلکہ مضبوط سہارا ماننے لگا تھا۔ اس دن کے بعد جب ہمارے ہاتھ ایک دوسرے میں سمٹے تھے، امیری کی موجودگی میرے لیے عادت نہیں بلکہ ضرورت بنتی جا رہی تھی۔ وہ اب صرف ملنے نہیں آتا تھا بلکہ میرے دن کا حصہ بن چکا تھا۔ صبح اس کا ایک مختصر سا پیغام، شام کو پرسکون ملاقات، اور ان دونوں کے بیچ اس کی یاد۔ وہ مجھ سے بڑا تھا اس لیے اس کا انداز میں ٹھہراؤ تھا۔ وہ جلدی کسی چیز کو نام نہیں دیتا تھا مگر جب ساتھ ہوتا تو پوری طرح ہوتا۔ ایک شام اس نے مجھے اپنے گھر بلایا، کوئی خاص وجہ نہیں بتائی، بس اتنا کہا کہ آج شور سے دور بیٹھنا ہے۔ اس کا گھر سادہ مگر گرم جوش تھا، ہر چیز اپنی جگہ جیسے اس کی شخصیت۔ ہم صوفے پر آمنے سامنے بیٹھے، درمیان میں ہلکی سی خاموشی، وہ خاموشی جو اب ہمیں اجنبی نہیں لگتی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ وہ مجھے سمجھنے لگا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ میں خود کو اس کے ساتھ زیادہ صاف محسوس کرتا ہوں۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ یہی تو اصل قربت ہے، خود کو چھپانے کی ضرورت نہ رہے۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس پر فاصلہ جان بوجھ کر کم کیا گیا تھا۔ اس کا بازو میرے پیچھے صوفے پر تھا، ایک غیر محسوس سا حصار جس میں میں خود کو محفوظ محسوس کر رہا تھا۔ ہم نے ماضی کی باتیں کی، اس کی ناکامیاں، میری الجھنیں، اور ان اعترافات میں ایک عجیب سا رومانس تھا، جیسے دل آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے سامنے کھل رہے ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے کسی وعدے میں باندھنا نہیں چاہتا مگر مجھے چھوڑنے کا خیال بھی اسے بے چین کر دیتا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں بھی اسی کشمکش میں ہوں۔ اسی لمحے اس نے میرا ہاتھ تھاما، بہت آہستہ، جیسے اجازت لے رہا ہو، اور میں نے ہاتھ نہیں کھینچا۔ اس لمس میں نہ بے صبری تھی نہ طلب، بس یقین۔ وہ کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر بولا کہ اگر ہم آگے بڑھے تو اسے آہستہ اور سچ کے ساتھ بڑھنا ہوگا۔ میں نے سر ہلا دیا، میرے لیے یہی کافی تھا۔ ہم اس رات دیر تک بیٹھے رہے، کبھی بات کرتے، کبھی خاموش، کبھی ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کرتے۔ میں نے پہلی بار اس کے کندھے پر سر ٹکایا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس ہلکے سے میرا ہاتھ دبا دیا۔ میں خاموش اشارے میں ایک وعدہ تھا جو زبان سے کہے بغیر بھی مکمل تھا۔ جب میں جانے لگا تو اس نے دروازے پر روک لیا، آنکھوں میں وہی ٹھہراؤ مگر اب اس میں چاہت بھی شامل تھی۔ اس نے کہا کہ اگلی ملاقات شاید ہمیں خود سے ایک سچ منوانے پر مجبور کر دے۔ میں نے مسکرا دیا کیونکہ میں جانتا تھا وہ سچ پہلے ہی ہمارے دلوں میں جگہ بنا چکا ہے۔ اس شام کے بعد امیری کے رویے میں ایک خاموش پختگی آ گئی تھی۔ وہ اب کم بولتا تھا مگر جو کرتا تھا وہ دل میں اتر جاتا تھا۔ میں جب اس کے ساتھ ہوتا تو مجھے احساس ہوتا کہ وہ صرف وقت نہیں دے رہا بلکہ خود کو دے رہا ہے۔ ایک دن اس نے بغیر کسی تہمید کے کہا کہ مجھے اپنی زندگی کی روزمرہ میں شامل دیکھنا چاہتا ہے، بڑے دعوے نہیں، بس چھوٹی چھوٹی جگہ۔ میں اس کے ساتھ بازار گیا، اس کی پسندیدہ راستوں پر چلا، اس کی معمول کے کیفے میں بیٹھا جہاں وہ سب کو جانتا تھا مگر میری موجودگی اس دن خاص لگ رہی تھی۔ وہ کبھی میرا ہاتھ اپنی ہتھیلی میں لیتا جیسے بھیڑ میں راستہ دکھا رہا ہو، کبھی میری طرف جھک کر آہستہ سے بات کرتا، اور یہ سب اتنا فطری تھا کہ مجھے حیرت ہونے لگی کہ میں کب اس کے اتنا قریب آ گیا۔ اس نے ایک لمحے کو رو کر کہا کہ اسے میرا ہنسنا اچھا لگتا ہے کیونکہ میں بناوٹ نہیں۔ میں نے جواب دیا کہ مجھے اس کی خاموشی پسند ہے کیونکہ اس میں تحفظ ہے۔ ہم دونوں مسکرا دیے، یہ مسکراہٹیں باتوں سے زیادہ سچی تھی۔ ایک رات ہم چھت پر بیٹھے شہر کی روشنیاں دیکھ رہے تھے، ہلکی ہوا تھی، وہ میرے برابر بیٹھا، اتنا قریب کہ کندھے چھو رہے تھے۔ اس نے کہا کہ وہ جلدی فیصلے نہیں کرتا بلکہ وہ ٹوٹنے سے ڈرتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں
اس کے ساتھ ٹوٹنے سے نہیں بلکہ نہ جینے سے ڈرتا ہوں۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس نظر میں پہلی بار کوئی سوال نہیں تھا، بس قبولیت تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور دیر تک نہیں چھوڑا، جیسے وقت کو وہی روک دیا ہو۔ اس لمس میں رومانس بھی تھا اور ذمہ داری بھی۔ میں جانتا تھا یہ رشتہ صرف جذبے پر نہیں چل سکتا، مگر یہ بھی جانتا تھا کہ امیری جیسے مرد کے ساتھ چلنے کا مطلب مضبوط قدم رکھنا ہے۔ ہم اس رات خاموشی میں بہت کچھ طے کر چکے تھے، اور جب میں رخصت ہونے لگا تو اس نے آہستہ سے کہا کہ اگلی ملاقات میں وہ ایک بات صاف کرنا چاہتا ہے، ایسی بات جو ہمارے رشتے کو یا تو مکمل بنا دے گی یا ہمیں روکنے پر مجبور کر دے گی۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا اور مسکرا دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب وہ بھی ہوگا۔ وہ صرف رومانس نہیں بلکہ ایک فیصلہ ہوگا۔ کہانی جاری ہے۔ اگلی قسط میں امیری کی وہ نظر، وہ خاموش مسکراہٹ اور وہ آہستہ سا لمس ہوگا جو لفظوں سے پہلے دل کو قائل کر دے گا۔ ایک ایسا لمحہ جہاں وہ میرا ہاتھ تھام کر قریب آئے گا اور بغیر کچھ کہے مجھے احساس دلائے گا کہ کچھ رشتے اعلان نہیں مانگتے، بس دل سے دل تک پہنچ جاتے ہیں۔ کیا میں اس قربت میں خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دوں گا؟ تو پیارے دوستو، جڑے رہیے اس چینل پر ہمارے ساتھ۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔